حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کو ایسے طریقے بتاتا ہے جو اسے کامیابی کی منزل تک پہنچاتے ہیں، بلکہ ایسے اخلاق سے مزین کرتا ہے جو اسے پاکیزہ اور امن و سکون والی زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتے ہیں۔ حیا اسلام کی تعلیم کردہ بنیادی اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ دین میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان کا جز قرار دے دیا اور فرمایا الحیا من الایمان۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے کہ جس شخص میں ایمان ہوتا ہے اس میں حیا بھی لازمی ہوتی ہے، اور جس میں حیا نہیں ہوتی اس میں ایمان کی بھی کمی ہوتی ہے۔ گویا حیا ایک مومن کی صفت لازمہ ہے۔ ہم آج نام نہاد روشن خیالی کے ایسی تاریک دور سے گزر رہی ہے جس میں عمومی طور پر انسان اپنی دینی، روحانی اور لطیف جذبات کو نہائے خانہ دل کی کسی ویران گوشے میں ڈال کر ہوائے نفس کے گھوڑے پر سوار مادیت پرستی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس نے لذت اور خواہشات بری زندگی کو ہی اپنی اصل زندگی سمجھ لیا ہے اور تکمیل خواہش کو اپنی زندگی کی منزل سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خواہش نفس پوری ہونی چاہیے، خواہ جیسی بھی ہو۔ چنانچہ جنسی خواہش جو انسان کی خواہشات نفسانیہ میں سے ایک بڑی خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کے دور میں آج کا انسان کچھ اس طرح سرگرداں ہے کہ شرم و حیا کی صفت سے تہی دامن ہو چکا ہے۔ عریانی اور فحاشی کا ایک طوفان ہے جو اہل کفر کی عشرت گاہوں سے اٹھا ہے اور مسلم ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو سی ڈیز، ڈش، کیبل، انٹرنیٹ وغیرہ یہ ایسے شیطانی ذرائع ہیں جنہوں نے کفر کی ثقافتی الغار کو مسلمانوں کے گھر گھر میں پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ بے حیائی اور اخلاق باخدگی کے وہ مناظر جو کبھی باطل کا خاصہ تھے آج مسلمانوں میں بھی ترویج پا چکے ہیں۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کی روح اس بدنیت کی رہ نہ سکی عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند عضو کے لطیف۔ کفار کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اور اس کے میڈیا کو دیکھ دیکھ کر ہماری نوجوان نسل گلیمر اور رومانس کی ایسی دنیا میں کھو گئی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو ہی بھول چکی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے نوجوان کبھی ذکر اللہ کی مستی، سجدوں کی لذت، اللہ تعالیٰ کے خوف، قیام اللیل کے شوق اور علم کے ذوق سے آشنا تھے۔ ان کے چہرے عبادت کی نور کی چمک اور معرفت کی نور کی دھمک سے روشندہ و تابندہ ہوا کرتے تھے۔ آج اس کے نوجوان گلوکاروں کی چہک اور رقصوں کی ترک کے رسیاں ہیں، پری چہروں کی مٹک اور خوبانی کی ٹھمک پر فریفتہ ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گرتو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ پہلے وقت کی ادبی کتابوں میں لیلا مجنون جیسے کرداروں کے ایک کا دکا واقعات بطور عبرت کی نظر آتے تھے، لیکن آج تو اکثر و بیشتر جس نوجوان لڑکے کو اندر سے ٹٹولے تو مجنون نظر آتا ہے، اور جس لڑکی کا اندر کھولے تو لیلا نکلتی ہے۔ ہاں کچھ خوش نصیب جو اچھی صحبت اور اللہ والوں کی سنگت کی وجہ سے زمانے کی چیرہ دستیوں سے بچ گئے ہو، تو ان قدسی صفات لوگوں سے ابھی دنیا خالی نہیں ہوئی۔ روزانہ کے خبرات میں لڑکیوں کے گھر سے فرار ہونے اور عاشقوں کی حالت زار ہونے کے واقعات کثرت سے ملتے رہتے ہیں۔ مخلوط ترین راہوں میں طلباء اور طالبات کے مابین پروان چڑھتے رومانس اور رکنی تقریبات میں ہونے والی محافل موسیقی اور ڈانس ہماری قوم کی مجموعی اخلاقی حالت کی انعکاسی کرتی ہیں۔ فقیر کو دنیا میں بہت سے ممالک میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ ہر جگہ پر ایسے نوجوان کثرت سے ملتے ہیں جن کی کوئی آنکھیں، اوڑی اوڑی رنگت اور اترے چہرے ان کے دل کا فسانہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت فقیر انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ کاش کوئی ان کا ناصح ہوتا جو ان کو سمجھاتا، کوئی ان کا مسیحا ہوتا جو ان کو دعا دیتا۔ شاعر کہتا ہے نا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام نہیں سکی۔ یہ سب احوال دیکھ کر ایک عرصے سے فقیر کے دل میں یہ خواہش ابھر رہی تھی کہ اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کے لیے حیا اور پاکدامنی جیسے نازک موضوع پر کچھ کہے، کچھ ٹائپ کر لے، لیکن کچھ تبلیغی مصروفیات اور موحد الفقیر کی تعمیری مصروفیات اس میں حائل رہی۔ تاہم جب کبھی بھی فقیر کو سلوٹوں میں کچھ وقت ملا، کچھ نہ کچھ احاطہ ملاتا رہا، حتیٰ کہ عرصہ 2 سال میں
یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کتاب کی تالیف میں فقیر کے پیش نظر 3 بڑی اصلاحی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، اول ان نوجوانوں کی اصلاح مقصود ہے جو خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر طرح طرح کی جنسی اور اخلاقی عادات بد کا شکار ہو چکے ہیں اور جوانی و دیوانی کے شیطانی کاموں میں لگ کر اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ان کے غلط حرکات کا انجام بتایا جائے اور ان کے اندر قوت احساس کو بیدار کیا جائے تاکہ وہ تباہی و بربادی والے راستے کو چھوڑ کر حیا اور پاک دامنی کو عمدہ شعار بنائے اور عفت و عصمت والی زندگی گزارنے والے بن جائے۔